اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو درس ہوگا وہ آیات نمبر 65 سے شروع ہوگا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ۔ اس سے پہلے قیامت کے احوال کا تذکرہ تھا اور اب دنیاوی تخویف کا ذکر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر جو ہے ایسا ہوتا کہ یہ کسی کام کو عطا کرتے تو اسی وقت ہم ان کی آنکھوں کو ملیامٹ کرتے تو پھر فاستبقوا الصراط، تو پھر سیدھے راستے کی طرف دوڑ پڑتے، فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پس اس کو کہاں پہ نظر آتا۔ اسی طرح ایک اور وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ، اگر ہم چاہتے تو ان کی حالت کو بدل ڈالتے، عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، ان کی جگہوں پر، فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا، پس یہ لوگ چل نہ سکتے، وَلَا يَرْجِعُونَ، اور نہ واپس ہوتے۔ اسی طرح ایک اور تخویف دنیاوی وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، کہ اگر وَمَن نُعَمِّرُهُ، جن کو ہم عمر دراز کر دیتے ہیں، زیادہ کر دیتے ہیں ہم ان کی عمر، نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ، تو اس کی طبعی حالت کو الٹا کر دیتے ہیں۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں سے فرماتے ہیں کہ جس کو ہم عمر طویل کر دیتے ہیں تو پھر ان کی جو ادراک مدرکہ ہے، حواس خمسہ ہے، تو وہ کام چھوڑ دیتا ہے، اور اسی طرح جو جوانی کے اندر اس کا حسن ہوتا ہے، جمال ہوتا ہے، ایک رعب ہوتا ہے، تو وہ تمام چیزیں جو ہے ہم اس سے آہستہ آہستہ ختم کر دیتے ہیں اور کھینچ لیتے ہیں۔ نُنَكِّسُهُ فِي الْخَلْقِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ، آیا یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ، اب دوبارہ عظمت رسول کا بھی ذکر ہے، اور ایک طریقے سے جو ہے وہ ازالہ ہے اس شبے کا کہ عرب حضرات، یہ جو مشرکین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ یہ شاعر ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی نفی کر رہے ہیں کہ ہم نے جو ہے ان کو گویا شعر جو ہے، شعر کی گویائی اور شاعری کا علم ہم نے انہیں نہیں دیا۔ عرب کہتے تھے ام یقولون شاعر نتربص به ریب المنون، یہ شاعر کہا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کہا کہ اگر وما علمناہ الشعر، کہ ہم نے اس پیغمبر کو جو ہے شعر کا علم نہیں دیا، شعر اور شاعری کا علم ہم نے اسے نہیں دیا، اور وما ينبغي له، اور پیغمبر کے منصب کے مناسب اور شایان شان جو ہے وہ شاعری نہیں ہے، اس لیے والشعراء يتبعهم الغاوون وانہم یقولون ما لا يفعلون، شعراء تو وہ کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں ہیں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قول کہا، جو بات کہی، ان کو پر پہلے عمل کیا، اور بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس پر عمل کرایا ہے۔ ان هو الا ذکر وقرآن مبین۔ اب جب یہ کوئی آپ کے سامنے بات کرتا ہے، قرآن کریم کی آیات پیش کرتا ہے، تو کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں شعر و شاعری نہیں ہے، ان هو الا ذکر وقرآن مبین، یہ جو ہے یہ ان ہوا نہیں ہے، یہ الا ذکر مگر نصیحت، یہ قرآن کے اندر جو ہے واعظ و نصیحت ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں شعر و شاعری ہے، شعر و شاعری نہیں ہے، یہ نصیحت ہے، وقرآن مبین، اور ایسا قرآن ہے آسمانی کہ اس کے اندر مبین جو احکام کو ظاہر کرنے والی ہے، مبین کا معنی ہے ظاہر کرنے والی، اور لینذر من کان حیا، اس کا مقصد اور مطلب کیوں نازل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو، لینذر من کان حیا، تاکہ ڈرائے اس کے ذریعے سے من اس آدمی کو کان حیا جو زندہ ہو، تو زندہ تو کافر بھی ہیں، تو کیا مطلب ہے، مراد اس سے یہ ہے
کہ وہ شخص مراد اس سے مسلمان ہے، کیونکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس شخص کی مثال کہ جو مومن ہے اس کی مثال زندہ کی ہے، اس آدمی کی مثال جو ذکر کرتا ہے اس کی مثال جو ہے وہ زندہ کی ہے، اور جو ایسا ہے کہ جو ذکر نہیں کرتا تو اس کی مثال زندہ کی نہیں ہے، مردے کی ہے۔ تو اس لیے فرمایا لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا، تاکہ ڈرائے اس شخص کو کہ جو کیا ہو، زندہ ہو، وَيَحِقَّ الْقَوْلَ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور ثابت کر دے قول یعنی عذاب کا قول، علی الکافرین، اور کافروں کے اوپر۔ تو یہاں سے معلوم پڑا کہ من حیا سے مراد مسلمان، اور علی الکافرین ذکر کیا مقابلے میں کہ کافروں کے اوپر قول واضح ہو جائے، ثابت ہو جائے۔ اولم یروا انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا انعاما فهم لها مالکون۔ یہاں سے ایک اور دلیل عقلی ذکر ہے رسالت کے اوپر اور توحید کے اوپر، کہ آیا دیکھتے نہیں یہ لوگ، عالم یرو، آیا نہیں دیکھتے یہ لوگ، انا خلقنا لهم مما عملت ایدینا، کہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے پیدا کیا لہم ان کے نفع اور فائدے کے لیے، مما عملت ایدینا انعاما، کہ جو ان کے ہاتھوں کے ساخت چیزوں میں سے ہے، اور جو مویشی ہم نے ان کے لیے پیدا کیے، فہم لہا مالکون، پس یہ ان کے مالک بن بیٹھے ہیں، اور ان کو پیدا کیا ہے ہم نے۔ تو اتنی بڑی جو چوپایا اور جانور ہم نے پیدا کیے، اس کی طرف نہیں دیکھتے، عقلی دلیل ہے، عقل حاصل نہیں کرتے ان سے۔ وَذَلَّلْنَا، اور ہم نے اس کو تابع کیا، لہم ان کے لیے، فَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، تو بعض جانوروں سے یہ سواری کرتے ہیں، وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور بعض جانوروں کو جو ہے یہ اپنے پیٹ کے ایندھن بناتے ہیں۔ تو وَمِنْهَا رَكُوبُهُمْ، بعض سواریوں پہ، بعض جانوروں پہ یہ سواریاں کرتے ہیں، جیسے گدھا ہو گیا اور گھوڑا ہو گیا، صحیح۔ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ، اور بعض جانور ان میں سے ایسے ہیں کہ جس کو یہ کھاتے ہیں، صحیح، گائے ہو گئی، مرغی ہو گئی، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ کھانے کی ہیں۔ وَلَهُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَمَشَارِبُ، اور ان کے لیے، لہم ان کے لیے، فیہا ان تمام میں جو ہے، انعام مویشیوں میں، منافع فائدے کی چیزیں ہیں، وہ مشارب، اور پینے کی چیزیں ہیں۔ اب پینے کی چیزیں دودھ وغیرہ ہو گئی، تو یہ پینے کی چیزیں، افلا یشکرون، اتنی ساری نعمتیں ان کو ملی ہیں، یہ شکر نہیں کرتے۔ واتخذوا من دون اللہ آلہہ، ناشکر ہے اور ناشکری میں یہ کام کر بیٹھتا ہے کہ واتخذوا من دون اللہ آلہہ، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ اور معبود مناتے ہیں، لعلہم ینصرون، اس امید پہ، اس دلاسے پہ کہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بہت ہی جو ہے یہ ناکارہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، اس نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بناتے ہیں۔ افلا یشکرون، شکر نہیں کرتے ہیں۔ لا یستطیعون نصرہم، اللہ فرماتے ہیں کہ جن کو انہوں نے معبود بنا کر رکھا ہے یہ مدد کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے۔ وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحْضَرُونَ، اگرچہ یہ سب جو ہے ایک فریق کے حق میں ظاہر و حاضر ہو جائے تو تب بھی جو ہے یہ ان کے لیے کسی کا نفع اور فائدے کا سبب نہیں بن سکتے۔ فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، پس آپ کو نقصان، آپ کو غمگین نہ کرے ان کی باتیں، طرح طرح کے پروپیگنڈے کرتے ہیں۔ اِنَّا نَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ، ہم جانتے ہیں ان چیزوں کو جس کو یہ چھپاتے ہیں، وَمَا يُعْلِنُونَ، اور جس کو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُّطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُّبِينٌ، آیا یہاں سے ایک اور عقلی دلیل ہے کہ دیکھو، فَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی کہ ان کے قول اور ان کی باتیں جو ہے آپ کو پریشان نہ کرے، ہم جانتے ہیں کہ یہ کیا مقصد لے کے آتے ہیں، صحیح۔ تو کہا کہ آپ کے سامنے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، تو کہا پہلے آپ ان کو عقلی دلیل، علم یر الانسان، انسان کی طرف نہیں دیکھتے، آیا نہیں دیکھتا یہ انسان، انا خلقناہ من نطفہ، کہ ہم نے اس کو پیدا کیا، ہم نے اس انسان کو پیدا کیا، من نطفۃ، ایک نطفے سے، پس فاذا هو خصیم مبین، پس یہ جو انسان ہے یہ جھگڑالو بن جاتا ہے ہمارے ساتھ، ہمارے باتوں پر، ہمارے اوپر جو ہے اعتراض کرتے ہیں۔
تو یہ انسان جس کو ہم نے پیدا کیا یہ جو ہے ہمارے اوپر اعتراض کرتا ہے، تو ان کو سوچنا چاہیے، ان کے اعتراض نہیں کرنا چاہیے۔ آگے اسی بات کو آگے بڑھائیں گے، اور ما علینا الا البلاغ۔